صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سعادت احترام حاضرین مجلس، آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ ہم نے سیرت کے سلسلے کا آغاز کا اعلان کیا تھا اور تعارفی نشست آج ہے اس کی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہم سب کو اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ مادیت کے فتنوں کی بہتات کے اس دور کے اندر اللہ کریم نے ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے کے لیے اللہ نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق دی۔ یقینی طور پر یہ بڑا مبارک عمل ہے، بڑا مبارک کام ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ حضرات درس سن لیں گے، بیان سن لیں گے اور چلے جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ دلوں کی دنیا کو بدلنے والی چیز ہے۔ ایسا انقلاب انسان کے دل کے اندر بپا کرتی ہے، دل و دماغ کو ایسا روشن کرتی ہے کہ انسان صحیح معنوں میں سرکار کی لائی ہوئی شریعت پر چلنے لگ جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسی زبردست تاثیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر میں اللہ سے اس بات پر دعا گو ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ آپ حضرات نے وقت نکالا ہے، آپ حضرات نے شوق اور جذبے کا، لگن کا، محبت کا اظہار کیا ہے۔ میرے لیے ایک بندہ ہو، دو بندے ہوں، 50 ہوں، 100 ہو، میری سر آنکھوں کے اوپر ہے کہ سرکار کی سیرت پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ مجھے جیسے سیرت کے پڑھانے کا، سمجھانے کا، بیان کرنے کا، بتلانے کا حق ہے، اللہ مجھے کما حقہ اس کو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اگر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ گناہ گار ہوں، بڑا کمزور ہوں، علم بھی نہیں ہے، مطالعہ بھی نہیں ہے، عمر بھی نہیں ہے، تجربہ بھی نہیں ہے، لیکن میں اللہ سے آپ حضرات کے اس آنے کی برکت سے، آپ حضرات کے اس جمع ہونے کی اس طلب کی برکت سے کہ آپ کی طلب، آپ کا شوق، آپ کی لگن یہ بڑی نیک لگن ہے، میں اس کی برکت سے، اس نیکی کی برکت سے اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دل و دماغ کو کھول دے، اللہ ہم سب کے لیے اس معاملے کو آسان فرمائے۔ اور دوسری بات جو ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر رکھنی ہے، میں اس کو، اس پورے سیرت طیبہ کا جو مقصد اور نچوڑ ہے، اس کو آپ پہلی بات بھی سمجھیں، اس کو آپ آخری بات بھی سمجھیں، اس کو آپ بنیادی بات بھی سمجھیں، اور اس کو آپ کو ہم سب کا یہاں وقت نکالنا، جمع ہونا، محنت کرنا، اپنے کام کاج دنیا کو چھوڑنا، اس سب کا صرف ایک ہی مقصد ہے، یہاں بیٹھنے کی سیرت کے سننے کا۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کے دل میں رچ اور بس جائے اور ہم ہر وقت یہ سمجھیں کہ ہم سیرت سننے کے لیے جا رہے ہیں، تو میرے دل کے اندر یہ مقصد ہو۔ وہ مقصد صرف ایک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق آگاہی حاصل کرنا، اور اس سے بڑھ کر پھر اس کو عملی زندگی میں اپنانا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آگاہی حاصل کر لی کہ سرکار کی زندگی کیسی تھی، کیسے انقلاب لایا صحابہ کی زندگی میں، دنیا میں یہ انقلاب کیسے رونما ہوا، اور پھر سن کر کے چلے جائیں۔ نہیں، یہ مقصد آج بہت لوگ حل کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ معلومات کے لیے ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم عملی زندگی میں کیسے ان کو اپنے اوپر لے آئیں گے۔ تو یہ بات ہم نے اپنے دلوں کے اندر بٹھانی ہے کہ جو بات سنوں گا انشاءاللہ ایسے ہی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں گا جیسے سرکار نے کیا، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں نیت کرتا ہوں، ہم سب اس کی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عملی زندگی کی آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے عملی نمونہ ہے۔ انسان کا دل کے سوال ہے نا کہ کیسے اللہ کی چاہت، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، جنت حاصل کر لیں، اللہ کی چاہت کو حاصل کر لیں۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ایک ہی طریقہ ہے، میں تمہارے لیے احکامات اتارتا ہوں، اس کے بعد اس کا عملی نمونہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی حیات طیبہ تمہارے سامنے ہوگی۔ بس ان کی زندگی پر اپنے آپ کو چلانا، تو میرے محبوب بھی بن جاؤ گے، میری جنت تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ تو اللہ تک پہنچنا سرکار کی زندگی کے بغیر ناممکن ہے۔ تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری۔ پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے چلیں گے۔ تو آج کی جو تعارفی نشست ہے، اس کے اندر جو بنیادی طور پر میں نے جو گفتگو کرنی ہے وہ صرف یہ بتلانا ہے کہ ہمارا ذرا تعارف ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ کتنے احباب کا ہمارا ذوق اور شوق ہے، اور ہم اس بات کو صرف دیکھیں گے کہ
کہ ہم نے، میں صرف آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سیرت کا جو یہ سرکلز ہے، اس کے جو سلسلہ ہے، جو احباب پیچھے سے اس کو چلا رہے ہیں، ان کے کچھ مقاصد ہیں اس سیرت سرکل کے پیچھے. تو وہ مقاصد 8 مقصد ہیں کہ ہم سیرت کو کس نہج پر لے کر چلیں گے. آپ بھی سیرت سیکھنے آئے نا، آپ کو پتہ چلے کہ بھائی یہ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم پڑھیں گے تو اس میں کس چیز کو سامنے رکھ کر ہمیں پڑھایا جائے گا. اور یہ مقصد جب آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی اہمیت کتنی دوبالا ہو جاتی ہے اگر ان مقاصد کو سامنے رکھ کر سیرت کا مطالعہ کیا جائے. ایک ہے ویسے سرکار کی سیرت کو پڑھنا پڑھانا، اور ایک ہے یہ جو مقصد میں آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا، صرف اشارہ کروں گا، تفصیل بیان نہیں کرتا، تفصیل پھر موقع پر آتی رہے گی. اگر ان مقاصد کے ساتھ اس سیرت کو پڑھا جائے تو ہمارے دل کیوں تبدیل نہیں ہو سکتے؟ یقینی طور پر تبدیل ہوں گے. تو سب سے پہلا مقصد بنیادی طور پر جو احباب کی پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ منصب نبوت کی عظمت اور دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے اقتداء انبیاء کی ناگزیریت. یہ ذرا مشکل الفاظ ہے، میں اس کو آسان کرتا ہوں کہ ہم سرکار کی سیرت کے اندر پہلے نمبر پر یہ پوائنٹ، یہ بات تلاش کریں گے. جو بھی بات ہم واقعہ پڑھیں گے، کوئی زندگی کا پہلو پڑھیں گے، تو سب سے پہلے نمبر پر ہم اس کے اندر یہ دیکھیں گے کہ ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں انبیاء اور عام لوگ یہ دو جدا جدا تصور ہیں. اس بات کو آج سمجھ لیں، یہ انبیاء کی ہستیاں اور عام لوگ، عام انسان، یہ دو جدا جدا تصور ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے تو بشر ہوتے ہیں، انبیاء انسان ہوتے ہیں، لیکن اس گفتگو کے ضمن میں جب اس کو کھولا جاتا ہے کہ انبیاء انسان ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، رہتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، تو اس سے بعض حضرات کے ذہن میں شاید یہ بات شبہ آ سکتا ہے کہ بھائی جیسے وہ انسان تھے ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے، تو بس ٹھیک ہے، بس ان کی بات اور ہماری بات بس ایک جیسی بات ہے. یعنی نبوت کا جو مقام اور منصب ہوتا تھا، اگر ہم اس بات پر بہت زور دیں کہ یار وہ انسان ہی تھے، انسان ہی تھے، انسان ہی تھے، تو وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے منصب نبوت کو عطا کیا ہے اس کی حیثیت کمتر ہوتی ہے. اس لیے ہر وقت اس بات کا صرف تذکرہ کرتے رہنا کہ نبی انسان ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، یہ آپ کے ذہنوں کے اندر جو ہے نا وہ نبوت کے منصب، ان کے مقام اور مرتبے کو کم کرتا ہے. اس کی وجہ کہ اللہ نے انبیاء کو انسان اور بشر تو بنایا لیکن عام انسانوں جیسا نہیں بنایا. ان کے اندر نورانی صفات جو نا غالب ہوتی ہیں، کیونکہ انبیاء کی مٹی کا خمیر اللہ نے جنت کی مٹی سے زیادہ لیا ہے. اسی لیے ایک عام انسان ہے، چاند کو اشارہ کرتا ہے تو 2 ٹکڑے نہیں ہوتا. ایک عام انسان ہے، وہ آسمانوں کی سیر کے لیے سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے بیت العرش تک اللہ کے پہنچ سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. ایک عام انسان ہے، اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری نہیں ہو سکتے. تو جب یہ واقعات آئیں گے، ایک عام بچہ ہے، چھوٹا انسان، ہمارے جو انسانوں کے جو بچے ہوتے ہیں، وہ ایک بچہ ہے، آپ اس کو اٹھاتے ہیں، آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ اس سے پہلے نہیں ہوتا، لیکن آنا شروع ہو جائے بچے کی برکت سے. ایسا ہوتا عام طور پر نہیں ہے، لیکن نبی کی پیدائش پر ایسا ہوتا ہے. جس گھرانے میں آتے ہیں وہاں برکتیں اور رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں. جن چھاتیوں کے اندر دودھ اتنا نہیں ہوتا کہ فرمایا، اما سعدیہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے کوئی بھی دن رات ایسی نہیں گزری کہ میرا بچہ آرام سے سکون سے کبھی سو گیا ہو، لیکن اس بچے کا میرے گود میں آنا، میرے دونوں چھاتیوں میں اتنا دودھ آیا کہ اس میرے سگے بیٹے نے پہلی بار سیر ہو کر اتنا دودھ پیا کہ سکون سے سو گیا. تو جب یہ واقعات آئیں گے تو وہاں بتلایا جائے گا بھائی یہ مقام نبوت کا منصب ہے، اس کا، یہ اس کی عظمت ہے کہ اللہ اس بچے کی عظمتیں دنیا پر عیاں کر رہے ہیں. تو آپ کے ذہن میں جب یہ بات ہوگی کہ نبوت کا مقام اور منصب بہت اونچا ہے. کیوں اونچا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے، ہم لوگ ان کو اپنی مرضی سے لیڈر نہیں بناتے، اللہ نے ان کو لیڈر بنایا. تو اللہ نے وہ ساری صفات، وہ ساری عظمتیں، وہ ساری محبتیں، وہ ساری چیزیں ان کے اندر رکھ دیں جو ایک انسان کی رہنمائی کے لیے ضروری تھی، اس کے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ضروری تھی. اسی جگہ سے ایک نقطہ اور بھی آخری اس بات کو ختم کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، آپ ذہن نشین فرمائیں، میں پھر کھولتا رہوں گا، اور جو حضرات میرے قریبی جمعوں کے بیانات میں شریک ہوتے رہتے ہیں وہ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ یاد رکھیں ایک نقطہ اس میں اور بھی ہے. ہم نے اپنے دامن کو نبوت سے وابستہ کیوں کیا ہے؟ 2 چیزیں. آج یہ عقلیت پرستی کا، عقل پرستی کا دور ہے. یہ جو جدید مغربی تہذیب اب چلی ہے نا، ہمارے اوپر غالب ہوئی ہے، اس کے اندر ایک چیز بڑے شد و مت سے ہمارے دماغوں میں بٹھائی ہے. وہ کیا؟ کہ بھائی ہر چیز کو اپنی عقل پر پرکھو، عقل کے موافق لگے گی، کامن سینس میں آئے گی تو پھر ٹھیک ہے ہم مان لیں گے، نہیں آئے گی عقل میں تو بس چھوڑ دو. تو یاد رکھیں کہ نبوت شروع وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے ہماری عقل کی انتہا ختم ہو جاتی ہے. جہاں ہماری عقل کا آخری درجہ ہوتا ہے وہاں سے وحی شروع ہوتی ہے.
تو ہماری عقل اس وحی کو کیسے پرکھ سکتی ہے؟ میں اور آسان کرتا ہوں مثال دے کر. اگر آپ عقل کے ذریعے ہر چیز کو پرکھیں گے. ہاں ایک بات یاد رکھ، عقل کا انکار نہیں ہے، لیکن جہاں عقل کی بات وحی کے مقابلے میں آ جائے گی، عقل کی بات وحی کے مقابلے میں، تو پھر عقل کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. عقل پھر کوئی بھی چیز نہیں ہے، پھر وحی سب کچھ ہے ہمارے لیے. اگر عقل پر سارے دین کی بنیاد کو کھڑا کرنا شروع کریں تو پھر پورے کے پورے دین کا بیڑا پار ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا ہمارے پاس. تو یاد رکھیں، اصل میں عقل کی حیثیت کتنی ہے؟ جہاں سے وحی شروع ہوتی ہے وہاں عقل ختم ہو جاتی ہے. اس کی سب سے بہترین مثال جب غار حرا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی نا، اب آپ اس واقعے کو صرف دیکھیں جہاں سے ہمارے اسلام کی ابتدا ہوتی ہے. آپ صرف اس واقعے پر تھوڑا سا غور کریں، پھر اپنے وقت پر اس کو کھولوں گا مزید بھی، کہ دیکھیں آپ کی میری عقل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی غار میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے. آپ اپنی عقل کو سمجھا سکتے ہیں اس بات کو کہ غار میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، آسمان سے نظر نہ آنے والا ایک فرشتہ آتا ہے، نظر نہ آنے والے خدا کی شریعت اس کے اوپر قرآن لے کر کے نازل ہوتا ہے، اور نظر نہ آنے والے خدا کے احکامات کا کہتا ہے کہ ساری زندگی اس پہ پابند رہو گے، اس سے بال برابر ہلو گے بھی نہیں، اور ساری دنیا کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اب یہ نظر نہ آنے والے خدا کی، نظر نہ آنے والے فرشتے کی طرف سے آپ کے لیے یہ ہدایات ہیں، آپ اس پر عمل کرو. تو آپ مجھے بتائیں، آپ اپنی عقل کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی آپ اس بات کو مان لو؟ آپ کی عقل کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گی کہ آسمان سے غائب کوئی فرشتہ آتا ہے. عقل کو پھر آپ سمجھا نہیں سکتے کبھی بھی. تو عقل کو ہم وحی کے تابع کرنا سیکھیں گے اس کورس کے اندر. اس کا سب سے پہلا بات ہے، اور اگر اور اس کو کھولوں، اگر ختم کرتا ہوں اپنی بات کو، اور اس بات کو کھولوں کہ عقل کی اگر عقل پرستی ہمارے اندر بہت پھیل جائے اور عقل کی طرف ہم بہت اس کو اپنے سروں پر جیسے آج ہم نے سوار کیا ہوا ہے، تو پھر یہ ہمارا کتنا بیڑا غرق کرتی ہے. آپ عقل کو پھر سمجھا نہیں سکتے. عبداللہ بن قیرات کے نام سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک فرقے کا ذکر کیا ہے، عبداللہ بن قیروان کے نام سے، کہ عقل پرستوں کا ایک ایسا جو ہے نا فرقہ گزرا ہے کہ وہ ہر چیز کو عقل پر پرکھتا. اس نے اپنے ماننے والوں کو یہ دعوت اور سوچ و فکر دی. آپ سوچیں کتنی خطرناک ہے عقل کے پیچھے چلتے رہنا. اس نے کہا کہ بھئی آپ عجیب لوگ ہو کہ آپ کے گھر میں بہن موجود ہے. اب سمجھیں، اس کو نازک بات ہے، سمجھیں کہ آپ کے گھر میں بہن موجود ہو، آپ کے گھر میں بیٹی موجود ہو، آپ نے اپنے ہاتھوں سے بچپن سے لے کر جوانی تک اس کو پالا ہو، وہ اپنے بھائی کے، اپنے والد کے مزاج سے بخوبی واقف ہو. بہنیں اور بیٹیاں اپنے گھر والوں کے مزاج سے واقف ہوتی ہیں، بہترین ساری یہ جو ساتھ گزاری ہوتی ہے. تو آپ کتنے کم عقل لوگ ہو کہ بھائی مزاج کو سمجھنے والی اور اپنے ہاتھوں میں پلی بڑی لڑکی جس کے اوپر پورا بھروسہ ہے، اس کی عفت کا، پاک دامنی کا، عزت کا، آپ اس کو چھوڑ کر کہتے ہو کہ اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، باہر سے لڑکیاں لے کر کے آ جاتے ہو. تو اس نے کہا کہ باہر سے نہ لاؤ، اپنے گھر کے اندر نکاح کرو، بہنوں کے ساتھ بھی، بیٹیوں کے ساتھ بھی، کہ ہماری عقل کہتی ہے. اور عقل کو اگر آپ یہ بات عقل سے سوچیں تو بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ بھائی آپ باہر سے لاتے ہیں، وہاں 100,000 قسم کے خدشات ہیں، خاندانوں کے ٹوٹنے کی ہزار مثالیں ہمارے سامنے. عقل کو تو پھر آپ نہیں سمجھا سکتے جب عقل آپ کے سامنے مختلف ہیلے بہانے. تو عقل انسان کو پھر یہاں لا کر کے چھوڑتی ہے، آپ بہن سے اور آپ بیٹیوں سے نکاح پر مجبور ہو جائیں. تو اس لیے ہم اس کے اندر سب سے پہلے نمبر پر کہ ہم نے اپنے ہاتھ کو نبوت کے ہاتھ میں دینا ہے. پھر عقل کو، دنیا کی کسی فلسفے کو ہم نے نہیں سوچنا کہ ہمارے ساتھ کیا کہتا ہے. ہم نے صرف وحی الہی کی اتباع کرنی ہے. دنیا کی ساری عقلیں، دنیا کی سارے ٹیکنالوجی، دنیا کے سارے فلسفے اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. تو اس کا پہلا جو ہے نا یہ اس کا مقاصد اور اہداف میں سے ہے. اسی طرح دوسرے نمبر پر جو اس کے ہم سیکھیں گے کہ آپ کی سیرت کے اندر دوسرے نمبر پر دین کی جامعیت، کہ ہمارا دین جامع دین ہے. آج کل چونکہ میرے جمعے کے موضوعات اسی جامعیت کے اوپر چل رہے ہیں تو احباب اس کو تکرار نہ سمجھیں، نئے ساتھیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ دین کی جامعیت کا تصور یہ ہے، اس کو میں آسان اگر کروں آپ کے لیے، کہ ہم میں سے ہر ایک کی ایک فیلڈ ہے. میری فیلڈ ہے مسجد ہے، مدرسہ ہے، نمازیں ہیں، اس قسم کی فیلڈ ہے. کسی کی فیلڈ بازار کے اندر کاروبار کی، کوئی فیکٹری جاتا ہے، کسی کی فیلڈ اور معاملات کے ساتھ ہے، کوئی اخلاقیات میں، مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ، کوئی خدمت خلق میں لگا ہے. تو مختلف لوگوں کی مختلف فیلڈز ہیں. اب ہمارا سب سے بڑا المیہ اس قوم کا، اس وقت اس امت مسلمہ کا یہ ہو چکا ہے کہ ہم سب نے مجموعی طور پر دین کے ایک شعبے کو پکڑ لیا ہے، اور ہم نے سمجھا کہ بس سارا دین تو ہم مسجدوں والے ہی، نمازیں پڑھنے والے ہی ہیں،
بازار میں بیٹھا یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا دین تو یہ ہے کہ میں بازار کا دین زندہ کر دوں، ٹھیک ہے، اور کوئی کاروبار کرنے والا یہ سمجھتا ہے، تو جس شعبے میں جو بندہ لگا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی دین تو اصل تو انسان کا پتہ تو معاملات سے چلتا ہے، مسجدیں کی کون سی بلا کا نام ہے، مسجدوں کے اندر کیا ہوتا ہے، نمازیں پڑھنے سے کہاں پتہ چلتا ہے۔ اور یہاں بیٹھنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ باقی ساری دنیا کے لوگ تو فارغ ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، اصل اللہ والا تو میں ہوں جو یہاں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو ہم نے دین کے اگر سارے شعبوں کو تقسیم کریں، میں اکثر ذکر کرتا ہوں، تو 5 بنیادی شعبے بنتے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ 5 شعبے بنتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم نے اسلام کی ایک چیز کو لے کر کے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو کامل مومن سمجھنا شروع کر دیا۔ تو اس پر انشاءاللہ پوری تفصیل سے اپنے موقعوں کے اوپر گفتگو ہوتی رہے گی، باقی تفصیل انشاءاللہ بعد میں۔ تیسرے نمبر پر جو اہم مقصد ہے اس کے اندر وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد اور تمام باطل نظاموں پر اسلام کے غلبے کی ضرورت اور اہمیت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب خلافت کا تقاضا اور دنیا میں عدل و قسط کے نظام کے لیے مقدور بھر کوشش کرنا۔ اس کو آسان کرتا ہوں نا، اب لمبی چھوڑی تفصیل آسان کرتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے یہ دین اسلام اس لیے نازل کیا، اس لیے اتارا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ اس کو سارے دنیا کے دینوں پر غالب فرما دیں۔ تو اسلام دنیا میں مغلوبیت کے لیے، مظلومیت کے لیے، لتاڑنے کے لیے، لیٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ غلبے کے لیے، حکومت کے لیے، حکمرانی کے لیے، نفاذ کے لیے آیا۔ یہ بات تصور ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ تو آج اگر ایک بات اور بھی، آج اگر کسی بھی تحریک یا کسی محنت یا کسی بھی طریقہ کار کے اندر، چاہے وہ تصوف کا ہو، دنیا کا کوئی بھی سلوک و طریقت کا کوئی معاملہ ہو، یا کوئی تحریک ہو مسلمانوں میں اصلاح کی، اگر اس کے آخری اہداف اور مقاصد میں سے آخری اس کا ہدف یا اس کے مقاصد میں سے کہ ہم اللہ کے دین کے غلبے اور نظام کی جدوجہد کے مقاصد کے اس راستے کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، اگر اس کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے تو وہ تحریک بھی، وہ محنت بھی، وہ گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، وہ دین کی جامعیت کے تصور سے کہیں کوسوں دور ہے۔ اس کو فقہا کہتے ہیں کہ زمین پر جو اللہ کا نظام ہے، یہ اہم الواجبات میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ اہم الواجبات، کہ جتنی چیزیں آپ پر مجھ پر واجب ہیں نا، فطر واجب ہیں اور دیگر چیزیں بہت ساری واجب ہیں، تو وہ اہم الواجبات، ان واجبات میں سے سب سے بڑا واجب یہ ہے کہ اللہ کے دین اور اللہ کا نظام کیسے زمین پر غالب ہو جائے۔ تو آج دنیا میں نہیں ہے نا، سوائے افغانستان میں تھوڑی سی جگہ پر، تو ہم دیکھ رہے ہیں، اسی لیے مسلمانوں کو ساری دنیا میں مار پڑ رہی ہے۔ اور یہ تصور ذہن کے اندر رکھیں، اسی کے لیے بہت ساری تحریکیں، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ کوئی اس کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ بھائی میں سیاست کے ذریعے، یہ جو جمہوری نظام ہے مغربی، اس کے ذریعے کوشش کر لوں، میں ابھی صحیح اور غلط کا تجزیہ نہیں، وہ اپنے وقت پر کروں گا جب آئے گا انشاءاللہ، ابھی صرف بتا رہا ہوں بہت سارے لوگ کوششیں کر رہے ہیں۔ کوئی اس جمہوری نظام کے ذریعے کوشش کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے نا اس کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ یار ہم نوجوانوں کی، اپنے ٹیلنٹڈ لوگوں کی ذہن سازی کریں عصری اداروں میں، پھر ان کو ان جو ہے نا اپنے مختلف محکموں کے اندر بڑی پوسٹوں پر لے جائیں، تو اس سے نظام چینج ہو جائے گا۔ کوئی کسی طریقے سے کوئی انفرادی اصلاح پر لگا ہوا ہے کہ یار انفرادی لوگوں کی اصلاح ہو جائے، پھر اجتماعیت بن جائے گی، پھر یوں۔ تو ہر ایک تحریک اپنی سوچ و فکر کے اندر غلبہ اسلام کی دعوت کو لیے ہوئے ہے، اور اگر کسی کے اندر نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس تحریک کا نہ ساتھ دیں، نہ اس کا حصہ بنے، نہ اس کے اندر جو ہے نا اپنی صلاحیات کو ضائع کریں۔ تو یہ اہم مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی۔ اس پر بھی انشاءاللہ وقت آئے گا جب گفتگو کریں گے۔ چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے ساتھ ایک والہانہ تعلق پیدا کرنا، اور ان کی اخلاقی بلندیوں کا اور امت پر احسانات کا مؤثر تذکرہ کرنا۔ یہ اکثر ہمارے جمعۃ المبارک کے بیانات میں ہوتا رہتا ہے۔ آسان اس کو یہ سمجھ لیں کہ بھائی دیکھیں، یہ سمجھائیں گے ہم اس میں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاملہ، مثال کے طور پر احد کا واقعہ ہے، یا مثال کے طور پر اس سے پہلے 13 سالہ جو مکی زندگی ہے، اس کے اندر جب ہم دیکھیں گے کہ یار مار کھا رہے ہیں سرکار کے صحابہ، ایمان لا رہے ہیں، اور سرکار پاس سے گزر رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ سچا دین لے کر کے آئے ہوئے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے صحابہ، بلکہ صحابہ کو تو چھوڑے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا اس 13 سالہ مکی زندگی میں۔ پھر ہم مکہ سے ہجرت کے واقعے کو دیکھیں کہ یار یہ کیا وجہ ہے، یا شعب ابی طالب میں 3 سال تک ہیں، تو یہاں یہ بتایا جائے گا کہ بھائی یہ سب کو آپ کے لیے اور میرے لیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کہ یہ دین کسی طریقے سے ہم تک پہنچ جائے۔ یہ طائف کے سفر کا لہولہان ہونا، اور یہ زندگی میں ہر وقت پڑھتے رہنا کہ دل کے اپنے سینے کے اندر سے ایسی آوازوں کا آنا جیسے ہانڈی ابل رہی ہو، کہ اللہ کو قرآن میں یہ کہہ کر یہ نازل کرنا پڑا کہ اے محبوب
لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ سمجھانا کہ اے محبوب اتنی کڑن نہ کریں کہ آپ ان کافروں کے غم میں گھل جائیں اتنا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں کہ یار یہ کیسے ایمان لے آئیں، سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ تو جب ان باتوں کا وہاں تذکرہ ہوگا تو انشاءاللہ اس سے بھی انسان کا ایمان بڑھتا ہے، سرکار سے محبت بڑھتی ہے۔ 5ویں نمبر پر اس سیرت کا ایک بنیادی مقاصد میں سے یہ، جس کو میں اصل بھی سمجھتا ہوں، کہ وہ یہ ہے کہ سیرت کو بطور انقلاب پیش کرنا، سیرت کو بطور انقلاب پیش کرنا۔ انقلاب کیا ہوتا ہے؟ حالت کو تبدیل کرنا۔ حالت کو میں نے پہلے کہا نا کہ ہم اس میں اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائیں گے کہ بھائی ہم نے اپنی زندگیاں تبدیل کرنی ہے، تو انقلاب ہم نے اپنے دل و دماغ کے اندر لانا ہے۔ وہ کیسے آئے گا؟ کہ یاد رکھیں وہ تب آئے گا جب آپ اور میں یہ بات سمجھ لیں گے، یہ آپ اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کریں گے۔ آپ مجھے دیکھیں تاکہ ہم بات کو سمجھیں، کہ ہم جب یہ سمجھیں گے نا، آپ بھی اور میں بھی، کہ میری اس وقت جو موجودہ دینی حالت ہے، بڑا زبردست نقطہ ہے، میری جو اس وقت موجودہ دینی حالت ہے، یہ اس پر انسان غیر مطمئن ہو جائے کہ یہ اخیر نہیں ہے، اس سے آگے بھی کچھ ہے۔ جب آپ اور میں یہ سمجھ لیں کہ بھائی بس میں بہت نیک ہو گیا ہوں، میں دین کے سارے حکموں پر عمل کرتا ہوں، بس یہی اخیر ہے، تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہی کامل ہیں تو پھر آپ کے اندر اصلاح کا کوئی پہلو باقی نہیں رہتا۔ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ دیکھیں ہم جس نیچ پر کھڑے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو دیندار، میں اشارہ کرتا ہوں، جو زیادہ دیندار ہو جاتا ہے نا، اس کو کیا بیماری لگ جاتی ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے اب دین کی ہر فضیلت کی تیز کو تلاش کرو، کس عمل کے اندر زیادہ مجھے ثواب ملے گا، کس دن روزہ رکھوں گا زیادہ، بہت اہم مسئلہ ہے، ہم سب کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے۔ کس دن میں روزہ رکھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، کس وقت نفل پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، اشراق کے نوافل پڑھوں گا اتنا اجر ملے گا، اوابین پڑھوں گا، چاش پڑھوں گا اتنا اجر ملے گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، رات کو تہجد پڑھوں گا، فلاں دن روزہ رکھوں اتنا اجر ملے گا۔ اب ہمارا نیکی کا سب سے آخری سٹیپ اور درجہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہم جب بہت نیکی کی بلندیوں کو چھو لیتے ہیں تو آخری درجہ ہمارا یہ ہے، ہم ساری فضیلتیں تلاش کر کے ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ہماری نیکی کا آخری درجہ یہ ہے، اس سے آگے پھر کوئی سٹیپ اور ہے نہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہم کیا کریں، بس یہ آخری سٹیپ ہے۔ پھر دوسروں کو دعوت دیتے رہتے ہیں کہ آپ بھی یہ کریں، حالانکہ یاد رکھیں یہ انفرادی اصلاح ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انفرادی، یہ بہت نیک کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیے ہیں، تہجد پڑھا ہے، ایام 20 کے روزے رکھے ہیں، جمعرات سوار کا روزہ رکھا ہے، لیکن یہ کل اسلام نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے بس۔ کیوں؟ اگر میں اشراق کے نوافل پڑھوں، میں چاش کے نوافل پڑھوں، میں اوابین پڑھوں، میں قرآن کی تلاوت کروں، ذکر کروں، درود پاک پڑھوں، میں رات کو تہجد پڑھوں، آپ مجھے بتائیں میرے ان سارے کاموں سے اور ایام 20 کے روزے رکھنے سے کیا امت مسلمہ کو درپیش جو آج مسائل ہیں کیا یہ حل ہو سکتے ہیں؟ امت مسلمہ کو دوبارہ کھویا ہوا مقام مل سکتا ہے؟ مجھے ثواب ضرور مل جائے گا، لیکن اسلام کا تقاضا آپ سے اور مجھ کے آج کے حالات میں صرف ثواب کمانا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو مجھے صلاحیات دی ہے تو اس کے پوچھ ہوگی کہ امت مسلمہ کا جو آج درد تھا اس کے لیے آپ نے، میں نے کیا کام کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے کہ ہم سمجھیں گے کہ یار اس فضائل سے آگے بھی کچھ ہے، یہ فضیلت آخری سٹیپ اور درجہ نہیں ہے کہ آگے باڑ لگ گئی، باؤنڈری آ گئی، بس قصہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے میں اور آپ کس طرح فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، میں کون سی محنت اور کوشش میں لگوں کہ امت مسلمہ کو اس کا معاملہ حل ہو جائے، میرا مسئلہ صرف نہ حل ہو قیامت والے دن، پوری امت آج دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ حاصل کر لے اور امت مسلمہ کی نشت ثانیہ ہو جائے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیل سے میں پھر گفتگو کرتا رہوں گا۔ 6 نمبر پر صحابہ کرام کی عظمت ہے، ان کی محبت کے واقعات ہیں، سلسلہ ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھیں، یہ حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ دو پہلو آپس میں کبھی جدا نہیں ہو سکتے، یہ بات یاد رکھیں، یہ بہت زبردست بات۔ آج جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں نا وہ صحابہ کرام کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں، سب کے سب فتنوں کا یہی حال ہے، سب سے پہلے صحابہ پر انگلی اٹھائیں گے، باقی کام بعد میں کریں، علماء سے متنفر بعد میں کریں گے، صحابہ کی طرف انگلی پہلے اٹھائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ ان احباب کا سب سے بہترین ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں بتلایا کہ میرے محبوب اور پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو سرکار کی عملی زندگی کی اتباع کرو، طے شدہ قرآن نے بتلا دیا۔ تو ہم سرکار کی زندگی کا اتباع کیسے کریں گے؟ سرکار نے ہمیں صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور صحابہ کرام، مختلف قسم کے صحابہ کرام، ان کو تیار کر کے دکھا دیا کہ میری زندگی یہ ہے، میں اپنے نقش ان کے اندر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان کی اتباع کرنا۔ تو جب صحابہ کرام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحابہ پر چلیں گے، سرکار تک پہنچیں گے، سرکار تک پہنچیں گے تو اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے یہ لازم اور ملزوم چیزیں ہیں کہ صحابہ کی سیرت، کیونکہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ادب تھا، احترام تھا، تعلیمات پر عمل تھا، والہانہ عشق تھا، ہر چیز میں اخیر کیا ہے۔ امت کا اجماع اس بات کے اوپر کہ صحابہ کے بعد قیامت تک ساری انسانیت جمع ہو جائے، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی سیرت کو بھی ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے، لیکن وہ صرف سرکار کی سیرت کو سمجھنے کے لیے۔ 7ویں نمبر پر
یہ بھی بڑا اہم ہے، سارے ہی اہم ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک کی بڑی زبردست حیثیت ہے۔ اسلامی شاعر اور تہذیب و تمدن کے مظاہر کے حوالے سے دینی غیرت اور حمیت بیدار کرنے کی کوشش اور تہذیبی مظاہر کو اجاگر کرنے کے لیے معاشرے کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، ہمارے اندر یہ کمزوری ہے کہ آج مغرب جو ہمارے اوپر چھا گیا، اس کی تہذیب چھا گئی، تو ہم اسلام کی چیزوں کو ذرا ہلکا لینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس کی آسان مثالیں دیتا ہوں کہ ہم کیسے ہلکا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ناجائز اور جائز کی بات نہیں کرتا، میں جائز کی اور سنت کی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو عرض کیا، جمعے کے بیانات میں جو شریک ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ مسواک کرنا سنت ہے، ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن آج جدید دور آ گیا، اب وہ آ گئی ہے پلاسٹک، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹوتھ برش جو ہے آپ تھوڑا سا، تو یہ اس کے ذریعے اب آپ جب مسئلہ پوچھیں گے مجھ سے بھی، آپ خود بھی سمجھتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جائز ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہے جائز اور ایک ہے سنت۔ ہم کسی کو منع تو نہیں کرتے کہ آپ جو ہے ٹوتھ برش نہ کرو، بالکل جائز ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر زمین پر کھانا کھانا۔ اب کرسیوں پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے، جدید دور ہے نا، جدید ٹیکنالوجی کے اندر ہم جدید دور میں پلتے بڑھتے ہیں، تو جیسے بس کوئی شروع کر دے، ہم نے تو پہلے چھلانگ مارنی ہوتی ہے کہ شاید کرسی پر بیٹھنے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے، شاید ٹوتھ برش کے ساتھ برش کرنے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، حالانکہ یہ نہیں ہے کامیابی کے اصول۔ مغرب اس لیے کامیاب نہیں ہوا کہ ٹوتھ برش اس نے شروع کر دی ہے، یا سنت کے قریب لباس پہننا، یہ اسلام کا حصہ ہے نا، اس کی ضروریات میں سے، چیزوں میں سے، اس کی سنتوں میں سے ہے۔ اب مغرب کا ایک دیا ہوا لباس ہے ہمارے ہاں، اب ہمارے ہاں جائز کے اندر تو آپ اس کو جائز کہہ سکتے ہیں، بعض صورتوں کے علاوہ آپ کو جائز کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر یہ تصور شاید ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ بھائی اگر ہم وہ لباس نہیں پہنیں گے تو شاید ہم کامیاب نہیں ہوں گے، یا وہ لوگ کامیاب اس لیے ہو گئے کہ ان لوگوں نے یہ لباس پہن لیا، حالانکہ حقیقت آپ بھی سمجھتے ہیں اس لباس کے پہننے سے وہ کامیاب نہیں ہوئے، ورنہ آپ لوگ کب سب کامیاب ہو چکے ہوتے، بڑے آپ نے بہت ساری پہن لی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں یہ بات یہاں پر سمجھیں کہ دیکھیں جب ان دونوں کا مقابلہ ہوگا، اب پینٹ شرٹ کو بھی آپ جائز کہیں، اب ٹوتھ برش کو بھی جائز کہیں، کرسی پر بیٹھ کر کھانا بھی جائز کہیں، اور بہت ساری، چمچ کے ساتھ کھانا بھی جائز ہے، لیکن ہاتھ سے سنت ہے، مسواک سنت ہے، اسی طرح جتنی بھی باتیں میں نے کی، بیٹھ کر نیچے کھانا سنت ہے، یہ ساری چیزیں سنت ہیں۔ اب ہم نے جائز 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 سب کچھ جائز کہتے ہوئے ہمارا حال آج یہ ہو چکا ہے کہ سنتیں بالکل چھوٹ گئی ہیں، اور سارے جائز امور کے ذریعے ہم نے سیرت کو، سرکار کی سنت کو دل دماغ سے نکال کر باہر کر دیے۔ یہ نقصان ہے آپ کا، ہر جائز چیز کو جائز جائز کہہ کر، اور یہ کہنا کہ علماء سختی کرتے ہیں، دینی لوگ سختی کرتے ہیں۔ ہم اسلامی تہذیب و تمدن کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ اس دور کے اندر یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ شوق اور قوت پیدا ہو جائے کہ آپ جہاں پر ہزار لوگ جو ہے نا وہ سرکار کی سنت کے خلاف کام کر رہے ہو، آپ میں یہ جرأت ہو کہ میں سرکار کی سیرت پر عمل کروں گا تو مجھے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام میں یہ جذبہ ایسا زبردست تھا کہ غیروں کے دربار میں بیٹھے ہوئے نوالا نیچے گرتا ہے، اٹھا کر کھانے لگتے ہیں، ساتھ والے نے کہا کیا کر رہے ہو، اتنے بڑے دربار میں بیٹھے ہو، اتنے متمدن لوگوں میں، ٹیکنالوجی کے اور اتنے زبردست لوگ، تہذیب یافتہ لوگوں میں بیٹھے ہو، انہوں نے کہا ان احمقوں کی وجہ سے میں سرکار کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ جذبہ آپ کے میرے دل کے اندر آ جائے کہ دنیا جو مرضی ہے سرکار کے مقابلے میں ہمارے سامنے چیز لے کر کے آ جائے، لیکن میرے آپ کے دل میں سرکار کی سنت سے وہ عشق ہو، وہ محبت ہو جو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات جو آج ہمارے ہاں بہت رائج ہے، ہر بندہ اس کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہے انفرادی اصلاح، تزکیہ کی اہمیت، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے فرمائی، عبادات، اعمال، تعلق مع اللہ، فکر آخرت کا ذوق کیسے پیدا کیا، اور صحابہ کرام کو رہبان اللیل اور فرسان النہار کیسے بنایا۔ یہ خانقاہی نظام ہو گیا، اصلاحی بیانات ہو گئے، یا جتنے بھی دیگر تحریکات اس قسم کی چل رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اندر کو صاف کر رہے ہیں، آپ کے دل کو شیشہ کر رہے ہیں، آپ کی نمازوں کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے اخلاق کو درست کرنے کی۔ یہ انفرادی اصلاح ہے، یہ ایک مقصد ہے ان 8 مقاصد میں سے، پورا اسلام نہیں ہے کہ آپ اپنی اصلاح یہ ضروری ہے، ان سارے یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں باقی کام میں لگ جائیں۔ میں نے کہا ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ انفرادی اصلاح تمام دین کے شعبے میں، اگر آپ کی انفرادی اصلاح نہیں ہے آپ دین کے سارے شعبوں کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ تو انفرادی اصلاح کے سرکار نے کیسے صحابہ کرام میں وہ چیز بیدار فرما دی کہ یار یہ جو الفاظ ہیں نا یہ بڑے زبردست ہیں اور تاریخی الفاظ ہیں کہ وہ رہبان اللیل اور فرسان النہار، کہ راتوں کو ایسے مسلوں پر ہوتے تھے کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، لیکن صحابہ رات کو ایسے ہو جاتے تھے مسلوں پر جیسے دنیا کی کوئی فکر اور خبر نہیں ہے، ساری دنیا سے کٹ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہو جایا کرتے تھے، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے جھکنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، رات کو ان کا یہ حال۔ لیکن دن کو صوفی نہیں ہوا کرتے تھے،
ایسے نہیں کہ دن کو بھی صوفی بن کے پھرتے رہے، باہر وقت سر نیچے کیا ہو. دن کے وقت فرسان النہار ہوا کرتے تھے کہ گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر کافروں کی گردریں مارنے کے لیے میدانوں کے اندر لے کر جایا کرتے تھے. تو یہ جذبہ کیسے ہمارے دلوں کے اندر بیدار ہو جائے. یاد رکھیں یہ انفرادی اصلاح سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ان سارے پوائنٹ میں سے اصل ہے. اگر یہ نہ ہو سارے پوائنٹس انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں. باقی تمام میں سے کوئی ایک آدھا کم بھی ہو جائے ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں، لیکن انفرادی اصلاح اگر نہ رہی، اگر اس کی فکر ہم نے نہ کی تو سب کچھ ہمارا ضائع ہو جائے گا. وہ کیسے کہ اصل میں ہم لوگوں کا سلسلہ یہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ مجلسوں کے اندر، مجمعوں کے اندر، ظاہر میں لوگوں کے سامنے مجلسوں کے اندر، ہم مجموعوں میں تو ہم کیا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو جنید بغدادی بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار لوگ مجھ سے اتنے متاثر ہوں کہ مجھے ولی اللہ سمجھیں، مجھے بڑا دیندار سمجھیں. ہم سب کا زور اور شوق مجلسوں میں ایسا ہی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ہماری خلوتیں اللہ کی قانون کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا حکموں کے تابع ہو جائیں. یہ اصل ہے. لوگوں کے سامنے تو ہر بندہ اپنے آپ کو جو ہے نا بڑا ہی نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے. جب آپ اکیلے ہو، راتوں میں موبائل آپ کے ہاتھ میں ہو، جب کوئی نہ ہو، جہاں آپ کے پاس گناہ کا موقع ہو، وہاں آپ کا دل کیا کرتا ہے. یہ آپ کے اندر، صحابہ کرام کے اندر یہ اصلاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرما دی تھی. اس کو ہم دیکھیں گے کہ اپنے ظاہر کو تو ہر کوئی بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار میں دیندار لگوں، میں اچھا لگوں، لوگ مجھے پسند کریں، میرے قریب آئے. ہر شخص اپنی پرسنالٹی کی بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن اندر کی پرسنالٹی کہ میرے اللہ کو یہ دل پسند آ جائے. اللہ سرکار نے فرمایا نا کہ اللہ تمہارے صورتوں کو، تمہارے مال کو، کسی بھی چیز کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اعمال کو، تمہارے قلوب کو، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو دلوں پر محنت سرکار نے جو فرمائی تھی ہم ان کی سیرت کے اندر دیکھیں گے کہ ہمارے دل بدل جائیں. جیسے ہم ظاہر کی فکر اور کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنا دل لے کر کے جائیں گے. ظاہر تو اس نے بنایا ہے، وہ تو خوبصورتی کا اور بدصورتی کا معیار اس کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم دل کو کیسے اپنی اصلاح کریں گے، یہ سارے انشاءاللہ پوائنٹس آپ کے سامنے اس سیرت طیبہ کے اندر کھولے جائیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ان کو بہترین انداز میں سمجھنے کی، پڑھانے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری ایک حدیث بیان کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. آخری بات دلوں پر نقش کرنے کے قابل حدیث ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، بڑی زبردست قسم کی روایت ہے. اگر آپ اس ایک روایت کو سمجھ گئے نا، اور دل میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت یہ روایت ہمارے دماغ کے اندر ایسے بالکل حاضر، آنکھوں کے اوپر رہے، ایسے جیسے زندگی میں کوئی بھی عمل کرنا شروع کرے تو یہ روایت آپ کے سامنے آ جانی چاہیے کہ سرکار نے اس روایت کے اندر ہمیں کیسے جھنجھوڑا. حجۃ الوداع کا موقع تھا. حضرت انس بن مالک ہیں غالباً یا کوئی اور صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے اور 1,24,000 صحابہ کرام سامنے کھڑے ہیں، 44,000 بعض کے نزدیک، مختلف قسم کی روایت ہے. 1 لاکھ سے اوپر ہی مجمع تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے ہیں. فرمایا الا وانی فرطکم علی الحوض، اے میری امتیو، اے میرے صحابہ، میں تمہارا انتظار حوض کوثر پر کروں گا. میں تمہارا انتظار، سمجھیں دلوں کی اور دماغ کی آنکھیں ذرا کھولیں کہ کیا سرکار نے کیا فرمایا کہ میرے امتیو میں تمہارا انتظار حوض کوثر پر کروں گا. وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ، اور میں تمہاری وجہ سے، دیکھیں حوض کوثر پر وہ لوگ آئیں گے جو ایماندار ہوں گے پانی پینے کے لیے. حوض کوثر کا جام پینے کے لیے وہ لوگ آئیں گے جو ایمان والے ہوں گے. تو فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا. پھر یہاں سے کچھ لوگوں کو حدیث میں آتا ہے نا، دھتکار دیے گا، انہوں نے میرے بعد جو نا بدعات گڑھ لی تھی اور میرے دین کو بدل دیا تھا. یہ ایمان والے ہوں گے لیکن دین تبدیل کر کے. فرمایا حوض کوثر پر انتظار کروں گا اور تمہاری کثرت تعداد پر میں فخر کروں گا. اکاسر بکم الامم، کہ میں اس بات پر فخر کروں گا کہ تم میرے دین پر، میرے حکموں پر صحیح طریقے سے میری سنت کے مطابق چل کر کے آئے ہو، اور آج تم لوگوں کی زیادہ تعداد جنت میں جانے والی ہے. اگلا جملہ، آپ کے دلوں کا اگر نہ ہلائے، آپ کے دل کو نہ جھنجھوڑے، آپ کو توڑ کر نہ رکھ دے اور آپ کی زندگیوں کو نہ ہلائے اور آپ کو بدل کر نہ رکھے، تو یاد رکھیں پھر دل سمجھیں کہ مردہ ہو گیا. اس کی اور بھی کسی طریقے سے اصلاح کی. فرمایا فلا تسودوا وجہی، فلا تسودوا وجہی، فلا تسودوا وجہی. میرے صحابہ، میرے امتیوں، قیامت تک آنے والوں، میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، انتظار کروں گا، اور میری چاہت یہ ہے کہ تم لوگ زیادہ سے زیادہ جنت کے اندر آنے والے اعمال کر کے آنا. دیکھو مجھے ساری دنیا کی اور ساری انسانیت، سارے لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا. کبھی اس جملے کو بس اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لیں کہ ہم نے سرکار کے ساتھ جا کے منہ لگانا ہے وہاں پر حوض کوثر پر. میں جو عمل کر رہا ہوں ابھی، جو میں عمل سر انجام دے رہا ہوں، میں کیا اپنے اس عمل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا باعث ساری آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ موجود ہوں گے. میری وجہ سے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے اتنی قربانی میرے لیے اٹھائی، مجھ تک یہ دین پہنچایا، اور کتنی قربانیاں سب سے زیادہ انہوں نے اٹھائی ہیں، کہیں میری وجہ سے وہ ساری انسانیت کے سامنے رسوا اور شرمندہ تو نہیں ہو جائیں گے. آپ اپنے بچوں کو
اپنے بیٹے اور بیٹی کی وجہ سے اس کو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا سب کچھ کرو، ساری دنیا کے کام کرو، کچھ نہیں کہوں گا، آزاد ہو آپ، لیکن دیکھو میری رسوائی کا، میری شرمندگی کا کوئی کام بھی نہیں کرنا۔ اور اگر آپ کا بچہ، میں کہتا ہوں 10 بندوں کے سامنے، 5 بندوں کے سامنے، ساری انسانیت کے سامنے نہیں، 5 بندوں کے سامنے، 10 بندوں کے سامنے چھوٹی سی بات کے اندر آپ کو مجمع میں شرمندہ کر دے، آپ کا دل کرے گا میرا کلیجہ اور دل پھٹ جائے، میں زمین کے اندر اتر جاؤں کہ لوگ آپ کی تربیت پر انگلی اٹھائیں گے۔ تو یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا آپ کے والد سے، اپنے بچوں سے اس سے زیادہ کتنی بڑی حیثیت ہے ان کی، کتنا عظمت مقام اور مرتبہ ہے، اور خدا کے سب سے محبوب ترین پیغمبر، آخری پیغمبر ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ تو ان کی بات کی لاج آپ اور میں نہ رکھیں تو ہم کس منہ سے حوض کوثر پر سرکار کا سامنا کریں گے؟ اس بات کو ہر وقت فلا تسودوا وجہی، اس جملے کو دہراتے رہیں دلوں کے اندر، جب بھی کوئی کسی وقت کوئی کام کر رہے ہو تو پہلے یہ بات سوچیں کہ میں نے حوض کوثر پر سرکار کے سامنا کرنا ہے جا کر، اور میں نے وہاں پر ایسا نہ ہوں کہ میں اتنا غلیظ نکل آؤں، میں اتنا برا نکل آؤں، اتنا بدبخت سارے لوگوں میں سے کہ میری وجہ سے سرکار کو جو ہے نا ساری دنیا کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑ جائے۔ تو یہ بات دل کی تختیوں پر اللہ ہمیں نقش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی باتیں پھر جب یہ سلسلہ اپنے سلسلے اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم اس کو باقاعدہ طور پر شروع کریں گے، اور میری آپ لوگوں سے گزارش یہ بھی ہے، دلی طور پر میری چاہت ہے کہ بڑا ہی زبردست سلسلہ ہے، یہ موقع بھی ہے آپ کے پاس، میں بتانے کے لیے نہیں صرف آپ کو کہ میں سارا دن حضرات کو پتہ ہے مصروف ہوتا ہوں، حفظ کی کلاس بھی ہے اور مغرب کا درس بھی ہے، صبح سے شام تک حفظ کی کلاس میں بیٹھا رہتا ہوں، گھر کے کام ہیں اور جمعے کے بیانات ہیں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، 2 صاحباب تشریف لاتے ہیں ان سے گپ شپ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود میں نے اس سیرت کے وقت کو اگر ٹائم دیا ہے، اور بیماری تھوڑا سی بعض دفعہ جو ہے نا میں سر درد کا مریض بھی ہوں، اس کے باوجود میں نے آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے، اپنی زندگی بنانے کے لیے اس سلسلے کو شروع کیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے بڑے شوق سے، محبت سے، جذبے سے، اخلاص سے خود بھی آئیں گے، پوری کوشش کریں گے، اس وقت کو کوشش کریں گے ضائع نہ ہو، اور اپنے دوستوں کو اور ساتھیوں کو دیکھیں آپ کی وجہ سے ایک بندہ آئے گا اس کا دل آج ایک بار نرم ہو گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آج آپ بہت سارے بیٹھے ہیں، میں آپ کے چہروں کو دیکھتا ہوں، آپ کے چہروں پر، آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ میدان حشر کے اندر، جب سارے لوگ جنت جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا جہنم کے اندر سے آخری جن لوگوں کو، ان میں سے ایک وہ لوگ بھی ہوں گے کہ ان لوگوں کو بھی نکال کر کے جہنم سے لے آؤ جنہوں زندگی میں ایک بار، آپ دیکھیں الفاظ کو، جو زندگی میں ایک بار میرے ڈر کی، مجھ سے ڈر گئے تھے اور کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، ایک بار زندگی میں، ساری زندگی نہیں ڈرنا، ایک بار کسی جگہ پر مجھ سے ڈر کر کوئی کام چھوڑ دیا تھا اللہ کی نافرمانی کا، فرمایا اس کو بھی لے آؤ جہنم سے نکال کر جنت کے اندر بھیج دو۔ تو اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک شخص کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، اسے اللہ کے خوف سے رونا آ جائے، اپنی زندگی پر رونا آ جائے، اور اسے سرکار کی زندگی کی اتباع کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے، تو آپ کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا بیڑا پار کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان محفلوں میں، مجلسوں میں جیسے ان کا حق ہے اسی طرح شریک ہونے کی، سمجھنے سمجھانے کی، سیکھنے سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا